اب جس وقت باغ فدق کے مسئلہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو موقف تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کے مقابلے میں جس پر پھر پوری امت کا اجماع ہوا کہ موقف جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے پیش کیا، اور نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث، اس موقف کو مانا گیا۔ جمیع صحابہ نے بھی مانا، جمیع اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مانا، اور ساری امت پھر بعد اس موقف کو مانتی آئی۔ اور اس سلسلہ میں یعنی جس وقت روافض سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ان کے اپنے نظریے سے ہٹ کر یہ ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ معصومہ تھیں، اور معصومہ کا قول جو ہے وہ قول پیغمبر ہوتا ہے اور وہاں خطا ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کا جواب سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا اور دیگر اکابرین نے دیا، اور ہم نے اس جواب کو ذکر کیا جس کے اندر خطا اجتہادی کی نسبت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کی گئی، اس دعوے میں جو فدق کے لحاظ سے ان کا پہلے تھا، جس سے پھر وہ دستبردار ہو گئیں۔ تو اس چیز کو روافض نے اچھالا اور اسے معاذ اللہ انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین قرار دیا۔ وہ اپنے جھوٹ کی بنیاد اور اپنے جھوٹے مذہب کی بنیاد پر اگرچہ ظلم کر رہے تھے، لیکن اپنے مسلک کے حدود کے اندر وہ یہ دھندا کر رہے تھے کہ جس وقت وہ اہل سنت پر یہ الزام لا چکے ہیں کہ معاذ اللہ یہ نبیوں کی گستاخ ہیں، چونکہ نبیوں کی خطا اجتہادی مانتے ہیں، تو یہ تو ان کے لیے کوئی کام ہی نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی توہین ہے، کیونکہ ان کے ہاں وہ معصومہ ہیں، اور معصومہ جو ہے ان سے خطا اجتہادی ان کے بغول ہو ہی نہیں سکتی، اور خطا اجتہادی کہنا جو ہم نے باقاعدہ اجتہاد ذکر کر کے پھر اس کا تذکرہ کیا، یہ یعنی ان کے ہاں ظلم تھا، جھوٹ تھا، غلط تھا، مگر جو ان کا نظریہ ہے اس کے لحاظ سے ان کے حدود کا یہ ایک معاملہ تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کو اہل سنت و جماعت کے لوگوں نے جو ان سے وصول کیا، تو اس میں یہ نہ دیکھا کہ یہ جو لوگ اسے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین بنا رہے ہیں، یہ تو ہمارے بڑوں کو نبیوں کا گستاخ کہتے ہیں معاذ اللہ۔ اسی بنیاد پر یعنی بڑوں سے مراد ان کی کتابوں میں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں پر یہ الزام ہے روافض کی طرف سے نبوت کی بے ادبی کا، اسی لفظ خطا کی بنیاد پر۔ اور پھر امام بخاری، امام مسلم، ان پر اور سارے محدثین پر الزام ہے کہ یہ نبیوں کے معاذ اللہ گستاخ ہیں، چونکہ انہوں نے نبیوں کی طرف خطا کی نسبت کی ہوئی ہے، وہی خطا اجتہاد۔ تو یعنی یہ لوگ اتنے بے خبر تھے یا اس قدر کسی کے بغض میں ہودار کھائے بیٹھے تھے کہ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ اگر یہ بھی اس گستاخی والا قول کریں گے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین ہو گئی ہے، تو یہ معاملہ پھر اس صدی یا اس وقت کے کسی بندے تک نہیں رہے گا، یہ تو پیچھے 14 صدیوں تک جائے گا۔ بہرحال اللہ نے توفیق دی اور ہم نے اس فتنے کا سدباب کیا، اور یہ پھر ایک ذریعہ بنا کہ بہت سی باتیں منظر عام پہ آئیں، اور عوام کے اندر بہت اویئرنیس آئی اس سلسلہ میں، لوگوں کو پتہ چلا کہ اپنا مسلک جو چھپ رہا تھا اور بظاہر ایک ادب اور عشق کہہ کر روافض جو اپنا رفض اہل سنت میں داخل کر رہے تھے، اس کو روکنے کا پھر بالآخر یہ ذریعہ بنا انہی کی حرکتوں کی بنیاد پر جو انہوں نے ان باتوں کو اچھالا۔ تو اس سلسلہ میں جب بحث چلی تو ہمارا ایک موقف سامنے آیا جو ہم نے
علماء کرام کے سامنے رکھا، جس میں یہ تھا کہ تم جو اہل سنت و جماعت کے اکابرین ہو، اپنے بڑوں کی کتابیں آپ دیکھ لیں کہ ہماری کتابوں کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت موجود ہے، یعنی قرآن و سنت کے زیر سایہ پھر ائمہ نے یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ تو آج بحث یہ چلی کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت، اگر تم روافض کی بولی بولتے ہوئے اس کو توہین کہتے ہو تو پھر اس کا جواب دو کہ جب انبیاء علیہ السلام سے خطا اجتہادی کا قول توہین نہیں ہے تو پھر سیدہ پاک کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کی جائے تو یہ توہین کیوں ہے؟ یعنی وہ جو دوسرا دھڑا ہے وہاں تو لکڑ ہضم پتھر ہضم ہے، وہاں تو غیر نبی کو نبی سے اوپر مانا جاتا ہے، بلکہ غیر نبی کو الوہیت تک بھی پہنچا دیا جاتا ہے، پھر الوہیت سے بھی اونچا ماننے کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت سے ہم نے یہ سوال کیا کہ جب انبیاء علیہ السلام سے خطا اجتہادی کے بارے میں سینکڑوں ہزاروں حوالہ جات موجود ہیں جو لکھے ہوئے ہیں ہمارے اکابر کی کتابوں میں، اور اسے کسی نے توہین نہیں کہا، اگر آج یہاں آپ ان کے دباؤ میں آ کر اس بات کو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کہیں گے تو پھر لازم یہ آئے گا کہ یہ موجودہ سنی بھی عملاً رافضی ہیں، کہ جیسے روافض جو ہیں وہ غیر نبی کو نبی سے بلند تر مانتے ہیں، تو انہوں نے بھی غیر نبی یعنی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو خطا اجتہادی کے معاملہ میں نبیوں سے بھی بلند مانا ہوا ہے، کہ نبیوں سے خطا اجتہادی پر تو انہوں نے کوئی کسی کو نہ کافر کہا ہے، نہ کسی کو گستاخ کہا ہے، اور وہ کتابیں بھری پڑی ہیں، تو یہاں کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور دوسرا پھر یہ میں نے کہا کہ ہمارا تم رجوع چاہتے ہو یا توبہ چاہتے ہو تو جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی، فلاں نبی سے خطا اجتہادی ہوئی، تو کیا انہیں زندہ کر کے ان سے بھی توبہ کرواؤ گے، ان سے بھی رجوع کرواؤ گے؟ وہ طریقہ کیا ہوگا؟ اور لوگ تو تجھ سے مواخذہ کریں گے، پوچھیں گے تجھ سے کہ جس کا تمہارے بیانیے کے مطابق چھوٹا جرم تھا اس سے تو تم نے توبہ کروا لی، اور تمہارے بیانیے کے مطابق جن کے بارے میں معاذ اللہ لازم آ رہا ہے کہ انہوں نے تو اس سے بھی بڑی کی ہوئی ہے، ان کی توبہ ثابت کرو، یا معاذ اللہ پھر انہیں کافر مانو، تو ان کا کیا جواب تم دو گے؟